بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن پاک تفسیر نئی پارہ اول سورہ الفاتحہ۔ آمین، قبول فرما، قبول فرما لے۔ آمین اس میں فعل ہے، اس کے معنی یا تو ہیں ایسا ہی کر یا قبول فرما۔ یہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، اس لیے نہ تو اس کو قرآن پاک میں لکھا گیا اور نہ آج تک کسی نے اس کے قرآن ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہاں، سننا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرنے والا اور سننے والا آمین کہہ لیا کرے۔ اسی طرح ہر دعا کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ آمین کے فضائل۔ تفسیر روح البیان شریف نے اسی جگہ پر ایک حدیث نقل فرمائی کہ حضرت جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ فاتحہ کے لیے آمین ایسی ہے جیسے کتاب کے لیے مہر، یعنی جس طرح بغیر مہر کے کتاب مکمل نہیں ہوتی، اسی طرح بغیر آمین سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آمین رب العالمین کی مہر ہے، جس سے اپنے بندے کی دعا پر مہر لگاتا ہے، یعنی جس طرح کہ مہر والا لفافہ سوائے مکتوب الہیہ کے کوئی نہیں کھول سکتا، اسی طرح آمین والی دعا انشاءاللہ ضائع نہیں ہو سکتی، یعنی یا تو قبول ہو جائے، اور اگر وہ دعا ارادہ الہی کے خلاف ہے تو دعا مانگنے والے کو ثواب مل جائے گا۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ آمین میں 4 حروف ہیں اور آمین کہنے والے کے لیے 4 فرشتے دعا مغفرت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب امام ولدالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت امام راضی تفسیر سورہ فاتحہ میں فرماتے ہیں کہ شیطان اس دعا سے مایوس ہو جاتا ہے جس کی آخر میں آمین کہہ دی جائے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس پر مہر لگ چکی ہے، میں توڑ نہیں سکتا۔ دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا دونوں دعا میں شریک ہوتے ہیں، اس لیے حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، یعنی تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ حالانکہ فقط موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، حضرت ہارون علیہ السلام نے صرف آمین فرمائی تھی، مگر رب نے اس دعا کو ان دونوں صاحبان کی طرف نسبت کیا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے مجمع میں دعا کرنا بہتر ہے، کیونکہ اس صورت میں ایک شخص دعا کرے گا اور باقی سب لوگ آمین کہیں گے۔ اگر ان میں سے ایک کی بھی آمین قبول ہو گئی تو انشاءاللہ سب کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آمین کے مسائل۔ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ آمین قرآن پاک کا کلمہ نہیں بلکہ یہ فقط دعا ہے۔ اس کا دعا ہونا قرآن پاک اور حدیث شریف اور سارے مسلمانوں کے اتفاق سے معلوم ہو چکا ہے۔ رب تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی آمین کو دعا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قرآن ہونے کی خبر نہ دی، کسی صحابی اور تابعی نے اسے قرآن نہ کہا اور اسے قرآن میں لکھا بھی نہ گیا۔ ان تمام باتوں سے ثابت ہوا کہ یہ قرآن نہیں بلکہ دعا ہے۔ امام کے پیچھے آمین آہستہ کہنی چاہیے اور نماز کے علاوہ بھی آہستہ کہنا بہتر ہے۔ اس کا آہستہ کہنا قرآن پاک، احادیث شریف اور عمل صحابہ کرام اور عقلی دلائل سے ثابت ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یعنی اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے دعا کرو، جس سے معلوم ہوا دعا دل میں کرنی چاہیے اور آمین بھی ایک دعا ہے، لہٰذا یہ بھی دل میں ہی چاہیے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور اے محبوب علیہ السلام جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو فرما دو میں بہت قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو۔ اور اے محبوب علیہ السلام جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو فرما دو میں بہت قریب ہوں، قبول کرتا ہوں
دعا کرنے والے کی دعا کو۔ اس آیت سے بھی مقصود یہی ہے کہ دعا کرنے والے چیخنے کی زحمت گوارا نہ کریں۔ پکار کر اس سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے جو دور ہو، وہ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لہٰذا اس سے آہستہ ہی دعا کرو۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ آمین آہستہ ہی چاہیے۔